مسجد سے اللہ سے مانگ کر چلا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں، تو ان کے قلوب کو نرم کر دے، ان کے قلوب کو اپنی طرف پھیر لے۔ اس پر دفتر کے کام سوار ہیں، اسی درمیان میں یہ ایک آدمی سے ملاقات بھی کر لے گا۔ اس پر تجارت کے تقاضے سوار ہیں، اسی درمیان میں یہ کسی سے ملاقات بھی کر لے گا، کسی کو دعوت بھی دے دے گا۔ حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ صبح سے شام تک مختلف جماعتیں بن جاتی مسجد کی۔ بھائی صبح فجر سے لے کر 9 بجے تک کون کون ساتھی وقت دینے والے ہیں؟ تم سارے مسلیوں کو جمع کر لو، سب سے پوچھ لو بھائی صبح سے لے کر 9 بجے تک کون کون ساتھی وقت دیں گے؟ تمہارے پاس وقت فارغ ہے، بجائے اس کے اخبار پڑھیں، ہوٹلوں میں بیٹھیں، مسجد کو وقت دے دو۔ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کون تیار ہے؟ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک کون تیار ہے؟ تم جماعتیں بنا دو، جو جماعت مسجد میں اس وقت آوے اپنے وقت پر، وہ مسجد میں آ کر مشورہ کرے، ملاقاتوں کے لیے ترتیب بناوے، کن کن گھروں پر کس کس کو ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے جماعتیں بناوے، اور جماعتیں بنا کر انہیں گشت کے آداب بتاویں، انہیں بتلاویں کہ تمہیں کس طرح مسجد کے فضائل بتلا کر ہر مسلمان کے لیے مسجد سے بے چین ہو کے جاؤ۔ اے اللہ تو اپنے بندے کو اپنی ذات سے جوڑ لے، میں تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر مسجد سے یہ دعا مانگ کر نکلو اور یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آؤ، اور پھر واپس مسجد میں ہی آ کر اپنا کام پورا کرو، آ کر مسجد میں کاغذاری سنا دو، فلاں فلاں ساتھی فلاں فلاں وقت میں وقت دینے کو تیار ہیں، فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی، 20 گھر ایسے ہیں جو مغرب کے بعد وقت دینے کو تیار ہیں۔ بھائی مغرب کے بعد لوگ آئیں گے، مغرب بعد آنے والوں کو کون سنبھالے گا؟ ابھی تک ہماری مسجدوں میں کوئی ایسا کام کا نقشہ نہیں ہے کہ جس وقت بھی کوئی مسلمان مسجد میں آ جاوے اسے ہاتھوں ہاتھ لینے والے، اس کا استقبال کرنے والے، اور اسے بٹھا کر سمجھانے والے، اور اس کی نماز درست کرانے والے ہوں۔ ابھی ہماری مسجدوں کے اندر عمومی طور پر یہ فضا نہیں ہے۔ ملاقاتیں کر لینے کو گشت کا موضوع بنایا ہوا ہے، ملاقاتیں کر لینے کو گشت کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیں صحابہ کی ساری ملاقاتیں، چاہے وہ تعلیم کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہوں یا وہ ایمان کے حقوق کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہوں، صحابہ اسی کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح عمل کے وقت مسجد میں آ جاویں، یہ کسی طرح مسجد میں آ جاویں، جو بھی وقت مل جاوے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں اعمال مسلسل ہیں۔ تو جو مسلمان جس وقت بھی بازار میں ملتا فارغ، اس کو مسجد میں بھیج دیتے۔ اس لیے دوستو عزیزو، یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہمیں مسجد کو اعمال مسجد سے آباد کرتے ہوئے محنت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مسجد عمل سے خالی ہے، کہ اگر مسجد عمل سے خالی ہے تمہارے لیے ایسا کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، حضرت کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ میں عرض کر چکا کتنے صحابہ کے واقعات ہیں کہ مسجد کے ماحول میں رہنے نے ان کے دلوں کو یعنی کفر اور شرک کی جو ہے ضد سے اللہ نے ان کے دل کو اسلام کی استقامت کی طرف پھیرا ہے۔ عمر رضی اللہ کو ضد تھی اسلام سے، اور ایسی ضد تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر میں قرآن کی تصحیح کے حلقے سے حضرت عمر جیسے سخت دل آدمی کے دل کو نرم کر کے اسلام کی طرف پھیرا ہے۔ یہ واقعات ہمیں ان اعمال کی اہمیت اور یہ واقعات قیامت تک کے لیے ہدایت اور تربیت کے اصول بتلانے کے لیے ہیں۔ یہ واقعات صرف تاریخ لوٹانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات ہدایت کے ضابطے، تربیت کے طریقے اور اسلام کے لیے دلوں کے نرم ہونے کے اسباب بتانے کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گشت کر کے لوگوں کو اپنے ماحول میں لے کر آویں۔ اکرام سب سے بڑا یہ حکمت، سب سے بڑی حکمت اکرام ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دعوت میں سب سے پہلی چیز حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ کہ حکمت یہ ہے کہ اس کو اس کے ماحول سے نکال لو،
ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے سب سے بڑی حکمت اکرام ہے، سب سے بڑی حکمت اکرام ہے، سب سے بڑی حکمت اکرام ہے کہ تم مسجد کے ماحول میں لاؤ اور ایسا استقبال کرو کہ آنے والا سمجھے کہ میں اپنوں میں آیا ہوں، اور پھر پیار محبت سے بٹھا کر سمجھاؤ، نماز کی اہمیت بتلاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، کیونکہ تبلیغ کا مقصد باتیں پہنچانا نہیں ہے، تبلیغ کا مقصد امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا یہ ایمان کے فریضے کی تعلیم دینے اور ایمان کے فریضے کے سکھلانے کے لیے ہے، یہ اس کی عملی شکل ہے۔ اسی طرح نماز کے فریضے پر امت کو لانا کہ امت نماز کی ادائیگی پر آوے، سے ملاقات کر کے چھوڑ دینا یہ فرائض پر لانا نہیں ہے، بلکہ فرائض پر لانا یہ ہے کہ تم اپنے ماحول میں ایک مسلمان کو لے کر آؤ، ناپاک ہے اس کی پاکی کا انتظام کرو، کپڑے نہیں ہیں کپڑے دو۔ کسی مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ میں عرض کر چکا رہا، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ساری مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے، پھر ایک مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو تو پاک کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی جسمانی ناپاکی ہے، اس کا دل اللہ کے نام سے، اس کا دل اللہ کے احکام سے خالی ہے، یہ ناپاکی اس سے زیادہ بڑی ناپاکی ہے۔ تم لاؤ، غسل کرواؤ، پاک کپڑا پہناؤ، انتہائی پیار محبت کے ساتھ، انتہائی اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ اپنا بنا کر بٹھاؤ، اہتمام سے اس کو، اس لیے کہ اس جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کو مشکل سمجھنا یا اس کو نئی چیز سمجھنا یہ براہ راست صحابہ کرام کے طریقہ محنت کا انکار کرنا ہے، براہ راست یہ بڑی محرومی کا سبب بنے گا۔ اگر اس طریقہ محنت سے اعراض کیا یہ بڑی محرومی کا سبب بنے گا، کیونکہ صراحتاً عرض کر رہا ہوں یہ صحابہ کرام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ محنت ہے۔ آپ مسجد میں آنے والے کو نماز بذات خود سکھلاتے تھے، آپ مشغول ہوتے تھے تو آپ کے صحابہ بٹھا کر نماز سکھلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والے کی نماز خود دیکھ رہے، خود آپ اس کی اصلاح فرما رہے، بار بار فرما رہے نماز دوبارہ پڑھتے ہیں، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، ارجع صلی فإنک لم تصلی۔ اسی لیے بعض ائمہ اور بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں، ائمہ کو چاہیے کہ نمازیں پڑھایا کریں مسجدوں میں بطور تعلیم کے، وہ نماز سے نماز کی تعلیم دیں، کتاب سے نہیں، کتاب سے تعلیم نہیں ہوگی نماز کی، نماز کی تعلیم کتاب سے نہیں دی گئی، نماز کی تعلیم بیان سے نہیں دی گئی، نماز کی تعلیم نہ کتاب سے دی گئی نہ بیان سے دی گئی، بلکہ نماز کی تعلیم نماز سے دی گئی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو اتنا لمبا قومہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ آپ دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھے کہ ہمیں ایسا خیال آیا کہ شاید آپ اگلا سجدہ کرنا بھول گئے،